جہاں چار انسان اکٹھے ہوں گے وہاں اختلاف ضرور ہوگا، پھر چاہے معاملہ عالمی امن و محبت کو فروغ دینے والے اولمپکس کھیلوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹوکیو اولمپکس آج کل اپنے عروج پر ہیں اور کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل تمغوں کی دوڑ میں اپنی بھرپور قوت لگا رہے ہیں، اور یہ اولمپکس اب تک تو بغیر کسی بڑے تنازع کے گزر رہے ہیں، لیکن ماضی میں متعدد بار بڑے تنازعات نے جنم لیا ہے۔ آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور بجائیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لورس کی فتح کی۔ 1904 کے اولمپکس میں میراتھن میں امریکہ کے فریڈ لورس 9 میل کی دوڑ کے بعد ہی باہر ہو گئے تھے اور انہوں نے دوڑ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس بھائی پھر کیا تھا، وہ اپنی کار میں واپس اسٹیڈیم پہنچے تاکہ اپنے کپڑے لے سکیں، لیکن جب وہ اسٹیڈیم میں داخل ہوئے تو موصوف کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا، اور ان صاحب نے بھی دوڑتے ہوئے فنش لائن عبور کر کے سب کو دم بخود کر دیا اور سب انہیں فاتح سمجھنے لگے۔ موصوف بھی بڑے جوش و خروش سے پبلک کی داد وصول کرتے رہے، پر جب بھانڈا پھوٹا تو اس حرکت پر پہلے تو ان پر تاحیات پابندی لگائی گئی، اور پھر کیا تھا، لور صاحب نے خوب ہاتھ پاؤں جوڑے کہ بھیا جی ہم مذاق کیے تھے۔ بس بھائی بڑی مشکلوں سے معافی ملی۔ 1912 کے اولمپکس میں امریکہ کے ایتھلیٹس جم تھارپ نے پینٹاتھلون اور ڈیکاتھلون میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیکاتھلون دوڑ اور میدان میں مختلف کھیلوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جو 2 دنوں تک مسلسل ہوتے ہیں اور جیتنے والے کو ورلڈ گریٹسٹ ایتھلیٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، لیکن جم تھارپ کو جیتنے کے باوجود اپنے تمغوں اور ریکارڈ سے محروم کر دیا گیا کیونکہ وہ اولمپک سے پہلے ہی سیمی پروفیشنل بیس بال کھیل چکے تھے، جبکہ اولمپک رولز کے مطابق پینٹاتھلون اور ڈیکاتھلون ایونٹس امیچور کھلاڑیوں کے لیے ہیں۔ جم نے اس اولمپک میں کئی ورلڈ ریکارڈز بھی بنائے تھے، لیکن سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ خیر 1983 میں جب جم تھارپ کو اس دار فانی سے گزرے 30 سال ہو چکے تھے، بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے بالآخر ان کے تمغے بحال کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے کھلاڑیوں ٹامی اسمتھ اور جان کارلوس نے 1968 کے میکسیکو سٹی اولمپکس میں 200 میٹر دوڑ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمغے لے کر بلیک پاور سلوٹ مارا۔ یہ دراصل ایک سیاسی اشارہ تھا جو امریکہ میں سیاہ فاموں سے ناروا سلوک کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ بس بھائی پھر کیا تھا، گوروں کو بڑا غصہ آیا، ان کھلاڑیوں کو گیم سے باہر نکال دیا گیا کہ خبردار کھیل میں کوئی سیاست نہیں چلے گی۔ جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی تو 1972 کے میونخ اولمپکس کے باسکٹ بال میچ میں امریکہ کی بالادستی کا اختتام سوویت یونین کے ہاتھوں انتہائی متنازع انداز میں ہوا۔ حتمی گھنٹی اس وقت بجی جب امریکی کھلاڑی سمجھ رہے تھے کہ وہ 1 پوائنٹ سے جیت رہے ہیں، لیکن سوویت ٹیم کی جانب سے ٹائم آؤٹ کے معاملے پر تذبذب کے بعد گھڑی کو 3 سیکنڈ کے لیے ریسیٹ کر دیا گیا، جس میں الیگزینڈر بیلوف نے گیند کو باسکٹ میں پہنچا دیا۔ بس پھر کیا تھا، امریکہ کے تمام کھلاڑی بفر گئے بلکہ روٹ گئے اور بولے ہم ہی چاندی کا تمغہ نہیں لیں گے، بولے تو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے گولڈ میڈل۔ لیکن یہ تنازع اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کی وجہ سے دب گیا جب ایک فلسطینی تنظیم کے اراکین نے اولمپک ولیج میں گھس کر اسرائیل کی اولمپک ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کو یرغمال بنا لیا اور 234 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن بعد میں ان تمام کھلاڑیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ افغانستان پر سوویت حملے کی وجہ سے امریکہ کے صدر جمی کارٹر نے 1980 کے اولمپکس میں نہ صرف کھیلنے سے انکار کیا بلکہ دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بائیکاٹ میں اس کا ساتھ دے۔ And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. یوں ماسکو اولمپکس میں صرف 80 ممالک نے شرکت کی اور پاکستان سمیت 66 ممالک نے ان اولمپکس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد جب 1984 میں اگلے اولمپکس امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں منعقد ہوئے تو جواباً سوویت یونین سمیت مشرقی بلاک میں شامل 14 ممالک نے بھی ان اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن معاملہ کچھ بنا نہیں، کہاں 66 اور کہاں سے 14 ممالک۔ کینیڈا کے بین جانسن نے 1988 کے سول اولمپکس میں 100 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ جیتا اور 9.79 سیکنڈوں کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا، لیکن دوسرے نمبر پر آنے والے امریکہ کے کارل لوئس نے فوراً ہی سوال اٹھا دیا اور 3 روز بعد ممنوعہ ادویات کا استعمال ثابت ہونے پر جانسن پر پابندی لگا دی گئی، یعنی بین پر بین لگ گیا اور سونے کا تمغہ لوئس کو مل گیا۔ امریکہ کے رائے جانسن جونیئر 1988 کے سول اولمپکس میں لائٹ مڈل ویٹ باکسنگ کے فائنل میں چھائے رہے، لیکن رائے کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، ججوں نے سونے کا تمغہ اپنے مقامی کورین باکسر پارک سیہن کو دے دیا۔ خیر پارک میاں کو بھی پتا تھا کہ بھیا یہ تو کمینہ پن ہوا ہے، اس لیے اس نے خود جونز سے معافی مانگی اور بعد میں تمام ججوں کو بھی معطل کر دیا گیا اور جونز کو ٹورنامنٹ کے بہترین باکسر کی وال بارکر ٹرافی بھی ملی، لیکن بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے اصل فیصلے کو تبدیل نہیں کیا اور سونے کا تمغہ پارک سیہن کے پاس ہی رہا۔ بیچارہ روئے روتا ہی رہ گیا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔